الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى لله ومنع لله أحب لله أبغض لله فقد استكمل إيمانه أو كما قال اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ایک حدیث شریف تلاوت کی گئی ہے اور کئی مرتبہ یہ روایت آپ نے سن رکھی ہے کہ ایمان کو کامل اور مکمل بنانے والی 4 خوبیاں ہیں جس سے مومن کا ایمان کامل اور مکمل ہوتا ہے. جس کے اندر وہ 4 خوبیاں ہوں گی اسے سمجھنا چاہیے کہ میرا ایمان کامل ہے، میرا ایمان مکمل ہے. جس کے اندر ان میں سے جتنی خوبیاں نہیں پائی جاتی اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی میرے ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی. اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے ان خوبیوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس میں نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کا تذکرہ نہیں ہے. ایمان کی تکمیل کے لیے جو 4 خوبیوں کو سرکار نے پیش فرمایا ہے اس میں نہ نماز ہے، نہ ذکر ہے، نہ تلاوت ہے، نہ دین کا دوسرا اور کوئی کام ہے. بلکہ وہ کام کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہر دینے والا کسی کو دیتا ہے تو للہ دے، اللہ کے لیے دے. چھوٹی چیز ہو، بڑی چیز ہو، باپ بیٹے کو دے رہا ہو، بیٹا باپ کو دے رہا ہو، چھوٹے بڑے کو دے رہے ہوں یا بڑے چھوٹے کو دے رہے ہوں، پڑوسی پڑوسی کو دے رہے ہوں، کوئی کسی کو چھوٹی بڑی چیز دے رہا ہو تو اس سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں صرف اور صرف اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اللہ کے لیے دے رہا ہوں. من اعطا للہ. اگر دنیاوی مفاد اور دنیاوی اغراض ہیں جس کے نتیجے میں دیے جا رہے ہیں تو اسی کا نام رشوت ہے، اسی کا نام رشوت ہے جو شریعت میں حرام ہے. تو سرکار نے سب سے پہلی بنیادی چیز یہ بیان فرمائی کہ دینے والا کسی کو دے تو اس کے پیچھے اپنا کوئی مفاد، اپنی کوئی غرض وابستہ نہ ہو، للہ ہو.
من اعطا للہ. اور پھر فرمایا ومنع للہ، نہیں دے رہا میں آپ کو، اللہ مجھے منع کر رہے ہیں، اللہ مجھے منع کر رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے منع کرنے کی وجہ سے میں آپ کو یہ چیز نہیں دے رہا، آپ کو یہ چیز نہیں دے رہا ہے. ومنع للہ، کوئی بھی کسی سے کوئی چیز روک رکھا ہے تو اس کے روکنے میں اپنا کوئی مفاد نہیں ہے، اپنی کوئی غرض وابستہ نہیں ہے، اپنا کوئی عہدہ اور منصب اس کو دخل نہیں ہے، بلکہ میں تو اس لیے روک رہا ہوں کہ اللہ مجھے روک رہے ہیں، بس اس لیے میں رک گیا ہوں. اور پھر فرمایا کہ کوئی کسی سے محبت کرے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، ماں باپ اپنی اولاد سے، اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرے تو کیوں کرے؟ میں اس لیے محبت باپ سے نہیں کر رہا کہ یہ میرے باپ ہیں، میں اس لیے اپنے بچوں سے محبت نہیں کر رہا کہ یہ میرے بچے ہیں، میں اس لیے محبت نہیں کر رہا کسی مسلمان سے کہ مسلمان ہیں، میں باپ ہونے کے ناطے بیٹے سے محبت کر رہا ہوں، شوہر ہونے کے ناطے بیوی سے محبت کر رہا ہوں، اور کسی مسلمان سے محبت کر رہا ہوں مسلمان ہونے کے ناطے، تو یہ بھی للہ، اللہ نے مجھے کہا ہے، اللہ نے مجھے کہا ہے، بیٹے کو حکم دیا ہے کہ باپ سے محبت کر، شوہر کو حکم دیا ہے کہ بیوی سے محبت کر، اس لیے کر رہا ہوں. حضرت ہاجرہ کو دور کرنے کا حکم ملا کہ اپنے سے ہزاروں میل اپنی بیوی کو لق و دق بیابان جنگل میں جان زندگی کے آثار دور دور تک کہیں نہیں، چرند پرند تک کا نام و نشان نہیں، انسان تو دور کی بات، انسان تو دور کی بات، یہ گھونٹ پانی وہاں سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر دستیاب، چھوڑ دیے، اللہ کا حکم ہے. حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اولاد کے ہونے کے بعد شوہر کو بیوی سے محبت بڑھتی ہے اس بچے کی نسبت سے. اس کے بعد اللہ نے حکم دیا حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر آؤ، گھر میں کوئی بچہ ہی نہیں تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے تک حضرت ابراہیم کی کوئی اولاد نہیں تھی، بڑھاپے کے زمانے کو پہنچ چکے تھے، اس زمانے میں اولاد کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن مستقل بار بار کی دعاؤں اور خدا کے ماں سے سامنے مانگنے کی بدولت اللہ پاک نے اس مایوسی میں ایک کیا کہتے ہیں چراغ جلایا تھا، امید کا چراغ جلایا تھا. لیکن اللہ کا حکم ہے کہ چھوڑ. تو کسی کو کسی سے محبت ہو تو وہ للہ فی اللہ ہو، للہ فی اللہ ہو، اور دشمنی ہو تو ومن ابغض للہ، دشمنی بھی میری اور آپ کی اللہ کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں، دین کے لیے دشمنی، اللہ اور اس کے رسول کے لیے دشمنی، محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کے بیٹے ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، بدر کا واقعہ پیش آیا تو ادھر باپ تھا ادھر بیٹے تھے. ہر ایسے جتنے مہاجر بدر میں تھے ان کے سب کے رشتہ دار تھے اپوزیشن میں، ادھر باپ ہے تو ادھر بیٹا، ادھر چھوٹا بھائی ہے تو ادھر بڑا بھائی، ادھر بھتیجا ہے تو ادھر چاچا. حضرت محمد رسول اللہ ادھر ہیں اور حضرت عباس ادھر ہیں، حضرت عباس ادھر تھے، ابھی محمد رسول اللہ کے حلقے میں نہیں آئے تھے، بعد میں گرفتار ہو کر حضور کی خدمت میں آئے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیق کے لڑکے آئے اور انہوں نے کہا کہ ابا جان بدر میں میری نظر آپ پر پڑی تھی، میں آپ کے سامنے آ گیا تھا،
لیکن صرف اور صرف یہ کہہ کر میں نے آپ پر تلوار سوچ کر تلوار نہیں چلائی کہ میرے باپ ہے، یہ میرے باپ ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے لڑکے نے کہا، بیٹے نے، بعد میں اسلام قبول کیا ہو، کہ یہ سوچ کر بدر کے میدان میں نے اپنی تلوار روک لی کہ آپ میرے باپ ہیں۔ حضرت ابوبکر نے سنا یہ بات اور پھر بیٹے کو مخاطب کر کے کہا، بیٹے بدر میں اگر تو میرے سامنے ہوتا، میری نظر تیرے اوپر پڑتی تو میں یہ سوچ کر کہ تو میرا بیٹا ہے نہیں چھوڑتا، یہ سوچ کر کہ تو اللہ کا دشمن ہے، تیرے اوپر میں اپنی تلوار چلاتا۔ یہ اللہ یہ ہوتا ہے تو ایمان مکمل ہوتا ہے، اس کا نام ہے ایمان، اس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان مکمل بھی ہوتا ہے اور ایمان نصیب بھی ہوتا ہے۔ ایمان نصیب بھی ہوتا ہے اللہ والوں سے محبت کرنے کی وجہ سے، ایمان والوں سے محبت کرنے کی وجہ سے، مسلمانوں سے محبت کرنے کی وجہ سے نصیب بھی ہوتا ہے ایمان۔ مثال دلیل قرآن کریم کے 6 پارے کے آخر کے اندر تذکرہ عیسائیوں کا، آپ لوگ بارہا سنے ہیں لیکن اس کا پس منظر آپ کے علم میں نہیں۔ ہجرت کر کے سب سے پہلے مسلمان جو چلے گئے وہ حبشہ گئے، پہلی ہجرت ہوئی وہاں۔ حبشہ کے بادشاہ نے، شاہ حبش نے، جب ان کا کلام سنا، حضرت جعفر طیار کی بات سنی، تو ان کا جو رجحان اور ان کے دل میں جو ہے ایک عظمت، ایک محبت پیدا ہو گئی مسلمانوں سے، ان کے دل میں ایک عظمت پیدا ہوئی اور یہ سمجھنے لگ گئے کہ جو کلام موسیٰ علیہ السلام پر، جو کلام عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اس کلام کا نور، اور یہ جو حضرت محمد رسول اللہ کلام لے کر آئے جن کو حضرت جعفر طیار نے ہمارے سامنے سنا ہے، مجھے ان دونوں کلاموں کے اندر نور میں کوئی فرق نہیں لگتا۔ یہ سوچ کر ان کے دل میں مسلمانوں کے تعلق سے کچھ نرمی آ گئی۔ اس نرمی کی وجہ سے اللہ پاک نے شاہ حبش کو بھی اور اس کے ساتھ جتنے عیسائی پادری پوپ جتنے تھے سب کو اسلام کی دولت دی، سب کو اسلام کی دولت دی، اس تعلق اور اس نرمی اور اس محبت کی وجہ سے۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں بات لکھی ہے، شاہ حبش نے 70 اپنے بڑے بڑے علماء کو، عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء کو، جن کو پوپ کہتے ہیں، پادری کہتے ہیں اور کیا کیا کہتے ہیں، بڑے بڑے پادریوں کو حضور کی خدمت میں ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ حضور جب پہنچے اس وقت 70 علماء کو بھیجا، 70 علماء کو بھیجا، وہ پہنچے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت محمد رسول اللہ نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت شروع کی، وہ حضور قرآن کریم پڑھ رہے تھے، ان 70 کے 70 عیسائی پوپ پادریوں کے آنکھوں سے آنسو زاروں قطار چھلک رہے تھے، رو رہے تھے، سب کے سب سمجھتے تھے قرآن کو اور قرآن کے نور کو بھی دل سے دیکھتے تھے۔ لیکن بدقسمتی ہے میری اور آپ کی کہ ہم میں کا کوئی قرآن کو سمجھنے والا نہیں ہے، قرآن سے اس سے زیادہ دور ہیں ہم کہ حضور کے زمانے میں جتنے بے ایمان دور تھے اس سے زیادہ دور ہیں ہم، اس سے زیادہ دور ہیں، سمجھ فہم کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ دور ہیں۔ اور اس کا احساس بھی نہیں ہے میں کہ جو کتاب دستور حیات بن کر آسمان سے اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل کے واسطے سے محمد رسول اللہ کے اوپر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے جو دستور حیات بن کر آئی تھی، اس میں کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اس کا
ایک ایک چیز قرآن کریم کے اندر کھول کھول کر بیان کی. کل جمعرات کو قرآن کریم کی ایک آیت آئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. پوری آیت کا خلاصہ نہیں سناتا میں. شان نزول، حضور کی خدمت میں صحابہ اپنا ہر چھوٹا بڑا مسئلہ ہر لے کر جاتے تھے، ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو لے کر جاتے تھے. ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے قسم کھا لی ہے گوشت نہیں کھاؤں گا، میں نے قسم کھا لی ہے گوشت نہیں کھاؤں گا. اب لوگوں کو ہم بولتے ہیں کہ بھائی حج عمرے پہ جاؤ گوشت مت کھاؤ، تو ہوتا ہی نہیں، اس پر عمل ہی نہیں ہوتا ہے. گوشت کے اتنی عادی بن گئے کہ گوشت چھوڑنا ایک وقت، گوشت سے گریز پرہیز کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے. صحابی حضور کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے قسم کھا لی ہے کہ گوشت نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ حضور نے پوچھا کیوں؟ یا رسول اللہ، جب بھی گوشت کھاتا ہوں شہوت بھڑکتی ہے. معلوم ہوا کہ گوشت کھانے والوں میں شہوت زیادہ ہوتی ہے، نفسانی شہوت جو ہے وہ گوشت کھانے والوں میں زیادہ ہوتی ہے. یہ حدیث سے سمجھ میں آ رہی بات. تو میں گوشت کھاتا ہوں تو شہوت بھڑکتی ہے، تو میں نے قسم کھا لی ہے کہ اب گوشت نہیں کھاؤں گا. تو قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات. ایمان والو، جس کو اللہ نے حلال کیا ہے تم اپنے آپ اپنے تئیں اس کے اوپر حرام کیوں قرار دے رہے ہو؟ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ حرام نہیں کر سکتے تم. قسم توڑو، قسم کا کفارہ دو اور کھاؤ. قسم کا لذات، ترک لذات کا نام رہبانیت ہے. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام میں رہبانیت ترک لذات کا، جیسا اور لوگ ہیں شادی نہیں کریں، لذت نہیں کریں گے، جیسا اور مذاہب کے لوگ ہیں. کچھ لوگ ہیں گوشت نہیں کھاتے، انڈا نہیں کھاتے، وہ ترک لذت ہے، وہ رہبانیت ہے ان کے یہاں مذہب میں. شادی کا نہ کرنا، گوشت کا نہ کھانا، انڈے کا نہ کھانا، اور وہ فلاں چیز کا چھوڑ دینا اور فلاں چیز کا چھوڑ دینا، یہ ترک لذات ہے. اسی کا نام رہبانیت. اور رہبانیت اسلام میں نہیں. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. کھاؤ گوشت، لیکن گوشت کھانے کے بعد کام کرو وہ جس کی کرنے کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں دی ہے. اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں دی ہے. تو بات کیا کہہ رہا تھا میں؟ احب للہ و اغضب للہ. دوستی ہو تو بھی اللہ کے لیے اور دشمنی ہو تو بھی اللہ کے لیے ہو. اپنا اس میں کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہ ہو. ایک واقعہ سنا رہا تھا میں عیسائیوں کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے شاہ حبش بھی اور اس کے سارے رعایا بھی اور اس کے سارے پادری اور پوپ بھی سب عیسائی تھے. لیکن ان کو مسلمانوں کے تعلق سے ان کے دل میں نرمی آئی. مسلمانوں کے سلسلے میں ان کے دل میں محبت آئی. علماء لکھتے ہیں، تفسیر کی کتابوں میں اٹھا کر دیکھیے کہ اس نسبت، اس نرمی، اس محبت کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایمان دیا. چاہے حبش ہو، چاہے اس کے رعایا ہو یا ان کے پوپ اور پادری ہو، ان کو اسلام کی جو دولت ملی اس کی بنیادی وجہ، اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر مسلمانوں کی محبت ہو گئی. کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان سے نفرت کرے، اس نفرت کی وجہ سے اللہ مجھے اور آپ کو اسلام سے دور کرے. خطرے کی چیز ہے. اس لیے میں سنا رہا ہوں یہ بات. ایک بے ایمان کو مسلمانوں سے محبت ہوتی تو اللہ انہیں اسے اسلام کی دولت دے دیتے ہیں. اسی جگہ پر وہی تذکرے میں تفسیر میں بات لکھی ہے، یہودیوں کو اللہ پاک نے اسلام کے لیے نہیں چنا. اسلام کے لیے یہودیوں کو نہیں چنا. کیوں نہیں چنا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟
ان یہودیوں کے رگ رگ میں، کھال کھال میں، بال بال میں اسلام اور مسلمانوں کی نفرت کٹ کٹ کر بھری ہوئی تھی. اس لیے آپ پوری تاریخ اٹھا کر دی کی ہے، خال خال عبداللہ بن سلام، ایک دو صحابی ایسے ملیں گے کہ جو یہودی تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ورنہ آپ کو عموماً اکثر و بیشتر یہودیوں کے سلسلے میں یہ بات ملے گی کہ ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا. کیوں نصیب نہیں ہوا؟ کیوں نصیب نہیں ہوا؟ اسلام سے اور مسلمانوں سے دشمنی، اسلام سے اور مسلمان. اور عیسائیوں کو ایمان نصیب ہوا اسلام سے اور مسلمانوں سے محبت، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ. اس کی وجہ سے بتانے کا، سنانے کا مقصد یہ ہے، میری اور آپ کی ایک ذمہ داری ہے، کم از کم ہم اپنے امت مسلمہ کے حدود میں رہتے ہوئے ہم ہر ایک دوسرے کی محبت کرنے. مسائل ہر جگہ رہتے ہیں، مسائل اگر وہ مسائل جو ہے مفاد پرستی کے ہیں، اغراض پرستی کے ہیں، تو مسائل میری اور آپ کی دشمنی اور حد درجہ دشمنی تک پہنچانے کے اسباب بنیں گے. وہ مسائل اگر وہ مسائل للہ ہیں، اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی وجہ سے ہے، چاہے محبت ہو چاہے دشمنی ہو، اللہ کی وجہ سے ہے، تو وہ مسائل مجھے اور آپ کو قریب کرنے کے اسباب بنیں گے. کئی مرتبہ میں نے واقعہ سنا، ایک واقعہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مسلمان، تو مسلمان غیر مسلم بھی ان کے نام سے ناواقف نہیں ہے، ہر ایک جانتا ہے. اور مسلمانوں سے زیادہ عظمت اور محبت، ان کی قدر و قیمت غیر مسلم کرتے ہیں مسلمانوں سے زیادہ. بہت بڑے صوفی، بڑے اللہ والے، اور اس ملک کے بڑے بڑے اولیاء کرام کے اندر سر فہرست کس کا نام ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. اللہ ہم سب کو ان کی زندگی کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرسری مطالعہ، سرسری نام تو سب جانتے ہیں، نام معلوم ہے، ولی تھے اتنا معلوم ہے، لیکن زندگی مجھے اور آپ کو نہیں معلوم. ان کے زمانے میں جو قاضی تھے وہ قاضی ضیاء الدین، مولانا قاضی ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان میں ذرا کھٹک تھی. یہ بھی ایک فقیہ امت تھے. حضرت مولانا قاضی ضیاء الدین صاحب فقیہ الامت تھے، بہت بڑے اپنے علم کے اعتبار سے، اور قاضی القضات تھے، بڑے مرتبے اور عہدے پر. شریعت کے نفاذ کی ذمہ داری ان کے اوپر تھی، شریعت کو نافذ کرنا ان کی ذمہ داری حضرت ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر تھی. اور حضرت نظام الدین اولیاء صوفی آدمی تھے. اس زمانے میں ایک طبقہ تھا صوفیوں کا جن کے یہاں سما جائز تھا. سما کیا تھا؟ سما کا مطلب سمجھے؟ آج بھی جاؤ تو میں نظام الدین اولیاء، ہم تو بار بار گئے، کئی بار گئے، آج بھی جاؤ عشاء کے بعد تو خوب تبلے ابلے بجتے ہیں، اور خوب راگ کے ساتھ اور آواز میں، خوش الہانی میں، اور ایک مجمع رہتا ہے حضرت کے مزار کے بالکل سامنے. وہ قوالی بھی پڑھتے ہیں اور یہ اور وہ بہت کچھ پڑھتے ہیں. وہ سما، اس کو سما کہتے ہیں. تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گھنٹے بھر کی تقریر سے اتنے متاثر نہیں ہوتے، ایک نعت سناؤ تو جھومنے لگتے ہیں، اچھی آواز میں نعت سناؤ تو جھومنے لگتے ہیں. تو اس کے اندر ایک تاثیر رہتی ہے. تو سما، حضرت سما کے جواز کے قائل تھے، اور سما کی مجلس لگتی تھی کن کے ہاں؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں. لیکن حضرت حکیم ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ بدعت ہے، شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں، شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں. اس لیے دونوں کے اندر ذرا رشا کشی تھی، دونوں کے دل میں کچھ کھٹک تھی، کچھ کھٹک تھی. حضرت حکیم قاضی ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، اور حضرت نظام الدین اولیاء کے کان تک یہ بات پہنچی کہ قاضی ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کیا ہو گئے؟
بیمار ہو گئے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرض الوفات ہے، یہ زندگی کی آخری بیماری ہے، اور اس کے بعد اس بیماری سے ان کو صحت ملتی ہوئی نظر بظاہر نہیں آتی۔ اللہ کا ایک نظام ہے، آدمی سمجھ آتا ہے اللہ ہم سب کو بھی ایسی بیماری میں مبتلا کر کے اس زندگی کی آخری لمحے اور گھڑیاں آئیں کہ جس بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد ہم سب کو یقین ہو کہ ہماری آخری بیماری ہے، اس کے بعد ہمارا آخری سفر شروع ہونے والا ہے۔ اچانک موت سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی۔ کھاتے کھاتے مر رہے ہیں لوگ، چلتے چلتے مر رہے ہیں، پھرتے پھرتے مر رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ سکے، موت کے منہ میں چلے گئے۔ ایسی موت سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی۔ پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ تو آثار ایسے لگنے لگ گئے کہ آج کل کی بات ہے تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے قاضی ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حاضری کے لیے چلے۔ کوئی بیمار ہو تو عیادت کرنا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے، عیادت کرنا چاہیے۔ لیکن عیادت کب کریں گے؟ جب دل جڑے ہوئے رہیں گے تب ہی نہیں عیادت کریں گے۔ دل پھٹے پھٹے رہیں گے تو کوئی نہیں، کون کس کی عیادت کرے گا؟ آج جو کوئی کسی کی عیادت کو نہیں جاتا ہے اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دلوں کے اندر رنجشیں ہیں، کدورتیں ہیں، اور دل پھٹے پھٹے ہیں، دلوں میں دوریاں ہیں۔ یا پھر یہ کہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کی سسٹم ہے، کہ رواج ہے کہ بیمار کی عیادت کے لیے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ یہ بھی اس کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ موقع ہے لے کر جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، لیکن شریعت نے عیادت کو اور ہاتھ میں کچھ جھولے کے ہونے کو، اس کو کوئی رشتہ، اس کا کوئی سمبند نہیں ہے۔ موقع ہے لے جا سکتے ہیں، آسانی ہے لے جاؤ، نہیں موقع ہے جیب میں کچھ نہیں ہے، عیادت تو کرو، عیادت تو کرو۔ لیکن عیادت کے کرنے میں بھی ہمارے بزرگوں کی زندگیاں سامنے ہونی چاہیے، زندگیاں سامنے ہونی چاہیے۔ حضرت شیخ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ تو یہ فضائل صدقات حصہ دوم جو ہے وہ علم کا سمندر ہے، سمندر، لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں، وقت ہی نہیں۔ ایک صاحب کی بکری بیمار ہوئی، کس کی بکری بیمار ہوئی؟ کیا بکری؟ اس بکری کی تیمارداری کے لیے ایک بزرگ، ایک اللہ والے ان کے گھر روزانہ جا رہے تھے، روزانہ جاتے تھے۔ بھائی کیسی ہے بکری؟ اسی بکری سے آپ کے گھر کے بچوں کے کھانے پینے کا وہ زمانہ تھا، اب تو کیا ہے، روٹی اور بوٹی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لوگ پچھلے زمانے میں دودھ پی کر، آج بھی ہیں جو کھانا بدوش لوگ رہتے ہیں نا، کھانا بدوش لوگ جو بکریاں چلاتے ہیں، ان کا گزر بسر صرف بکریوں کے دودھ پر رہتا ہے، عموماً اکثر و بیشتر بکریوں کے دودھ پر رہتا ہے۔ تو جاتے تھے کہ بکری کی خیر خیریت پوچھتے تھے، بکری نے دودھ نہیں دیا ہوگا، گھر کے بچوں کا کیا حال، کھانے پینے کا کیا نظام، یہ پوچھتے تھے۔ اور اٹھتے آتے آتے تکیے کے نیچے اتنی اماؤنٹ رکھ کر آتے تھے، وہ بھی ایک دن، 2 دن، 4 دن، وہ سمجھ لیں گے اللہ بکری کی بیماری اور لمبی کر دے۔ ہم سب بیمار پڑے تو بیماری کو مصیبت نہیں سمجھیں گے، راحت سمجھیں گے، لیکن نہ ہم اس بیماری کو ایک اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، اور نہ بیمار کے ساتھ میرا اور آپ کا ایسا سمبند اور ایسا رشتہ ہے۔ سمجھے کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے، کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں، بات ادھر سے ادھر ہو گئی۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا، تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کیا عیادت کرنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ قاضی ضیاء الدین اللہ کے لیے آپس میں کھٹکتی، لیکن اب حکم ہے بیمار کی عیادت کرنا، جا رہے ہیں۔ حضرت حکیم ضیاء الدین صاحب کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا رکو وہیں ان کو، میری زندگی کی آخری گھڑیاں، میں آخری گھڑیوں میں کسی بدعتی کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، کس کو بول رہے ہیں؟ آج اگر کوئی ایسا بولتا ہے اس زمانے تو اس کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، اس کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ کون بول رہے ہیں؟
مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں، میں زندگی کی آخری گھڑیوں میں کسی بدعتی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ کرے کہ ہم سب کی موت کے وقت نورانی چہرے ہمارے سامنے ہو، اللہ والوں کے چہرے ہمارے سامنے ہو، اور اس کے ساتھ ہماری روح رخصت ہو رہی ہے۔ اٹھنا بیٹھنا اللہ والوں کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، تو ہماری موت کے وقت وہ لوگ رہیں گے، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہی بدماشوں کے ساتھ، اوباشوں کے ساتھ اور گنڈوں کے ساتھ ہو تو مرنے کے وقت ایسے ہی لوگ رہیں گے۔ اب تو وہ بھی نہیں تو آئی سی یو آ گیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے آئی سی یو سے پناہ مانگا۔ کسی بھی انسان کو اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں آئی سی یو میں مت رکھو، لیکن یہ بول سکتے ہیں، ابھی بول سکتے ہیں، اس وقت نہیں بول سکتے ہم۔ اس وقت بولیں گے تو دماغ اس کا سٹیا گیا ہے، اب بول سکتے ہیں۔ بھائی موت کے وقت کوئی تو کلمہ تلقین کرنے والا، کوئی تو اللہ رسول کا نام لینے والا اگل بغل میں ہو، اگل بغل میں ہو، ضروری ہے۔ دو وقت کی غفلت کی تلافی دنیا میں آخرت میں کہیں نہیں ہے۔ دو وقت کی تلافی کئی مرتبہ میں یہ بولا، اگر اس وقت 19-20 ہو گیا، اس کی تلافی کہیں ہے ہی نہیں، اس کی تلافی کہیں ہے ہی نہیں۔ ان میں سے ایک وقت موت کی زندگی کی آخری گھڑیاں، زندگی کی آخری گھڑیاں، اس وقت 19-20 ہو گیا، اس کی تلافی کہیں نہیں۔ کتب اور ابدال مل کر بھی اس کا حل نہیں نکال سکتے، تمام اولیاء اور کیا کہتے ہیں انبیاء مل کر اس کا حل نہیں نکال سکتے، اس کی کوئی حل ہی نہیں ہے۔ یہ زندگی کی آخری گھڑیوں کے لمحے کی یہ اہمیت ہے۔ تو حضرت حکیم ضیاء الدین نے کہا کہ موت زندگی کا آخری وقت ہے، میں کسی بدعتی کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ کس کے بارے میں بول رہے ہیں؟ بولا میں کان پہ بات پڑی حضرت نظام الدین اولیاء کے کہ حضرت تو قاضی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بدعتی کو دیکھنا نہیں چاہتا میں۔ تو حضرت بھی حضرت تھے، دشمن جو کھٹک تھی وہ اللہ کے لیے تھی، اس میں اپنا کوئی مفاد نہیں تھا۔ تو حضرت نے کہلوا بھیجا بدعتی بدعت سے توبہ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے، بدعتی بدعت سے توبہ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ کیا لوگ تھے ان بھی۔ جب یہ بات بھی قاضی ضیاء الدین صاحب کے کان پہ پڑی کہ حضرت یہ کہہ رہے ہیں، تو حضرت نے کیا کیا، اپنا دستار اتار کر خادم کے حوالے کیا، جاؤ اور حضرت نظام الدین اولیاء کو کہو کہ میری پگڑی راستے میں بچھے گی اور اپنے جوتے اور اپنے چپل کے ساتھ اس پر چلتے ہوئے میرے تک پہنچیں گے۔ اپنے جوتے اپنے چپل کے ساتھ اس پگڑی پر چلتے ہوئے میرے پاس پہنچیں گے۔ یہ ہے جب اللہ کے لیے دشمنی اور اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے تو آپس کے تعلقات ایسے حل ہوتے ہیں، مسائل ایسے حل ہوتے ہیں۔ تو خادم لے کر پگڑی لے کر پہنچا حضرت نظام الدین اولیاء، اور حضرت نے یہ کہا ہے کہ اس پگڑی پر چل کر آپ آئیں گے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس سے بڑی فضیلت میرے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ آج میں آپ کی پگڑی، حضرت قاضی ضیاء الدین صاحب کی پگڑی میں اپنے لیے دستار فضیلت سمجھتا ہوں، اپنے سر پر رکھا اور پکڑ کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسائل ہو تو مسائل حل ہو جاتے ہیں جب اللہ کے لیے آپس میں مسائل ہو، اپنے مفاد کے لیے مسائل ہیں تو اس میں دنیا کو کوئی آدمی نہیں کہ اس کو حل کر سکے۔ اپنے اغراض پرستی کے مسائل ہیں، دنیا پرستی کے مسائل ہیں، وہ بے جاہ کا مسئلہ ہے، ایسے مسائل ہیں تو ان مسائل کو حل کرنے والا کوئی نہیں، للہ فی اللہ کچھ مسئلے ہیں تو حل ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔